ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کی طرف نظر کریں۔ فلسفوں میں I'll be very criticized on this what I'm going to say but I don't mind. پیر فقیر اسلام میں ہے ہی نہیں، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے، شرک ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ کچھ دن پہلے یا کچھ دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہی ہوگا کہ ایک لڑکی، ایک ہماری بہن جو کہ انٹرویو دے رہی تھی، اور انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ کسی پیر صاحب کے پاس جانا شرک ہے، کسی ولی اللہ کے پاس جانا شرک ہے۔ اگر ہم مؤدبانہ گزارش اس بہن سے، اس لڑکی سے کریں تو اسے کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ اگر آپ ابھی شرک کے مفہوم اور معنی سے ناواقف ہے تو میری پیاری بہن، آپ کو چاہے کہ آپ اتنی ہی بات کریں جس بات کا آپ کو علم ہو، اور جو آپ بغیر علم بات کرو گے یا بغیر علم کوئی کلام کرو گے تو وہ آپ کے لیے وبال ایمان بن سکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، جو انسان جس شعبہ کے ساتھ ہو، جس کام کے ساتھ ہو یا جس کام میں اسے مہارت ہو، وہ اسی کے اندر ہی رہ کر اپنا کام کرے، تو کسی بھی شعبے سے نکل کر دین کا ٹھیکیدار نہ بننے کی کوشش کرے۔ کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے پاس تو عالمانہ کوئی صلاحیت نہیں ہے، یا میں نے افتاء نہیں کیا ہے، تو میں بغیر افتاء کرے کیسے کسی چیز پر یا کیسے کسی مسئلے پر فتویٰ دے سکتی ہوں؟ پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہے، جو جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کو اسی چیز میں ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اسی چیز کی نالج ہوتی ہے۔ برائے مہربانی سوشل میڈیا کو ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بہت سارے لوگوں کے دل مجروح ہو جاتے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں اور میم ملا خطرہ ایمان۔ بس میری اب اس بہن سے یہی گزارش رہے گی کہ وہ اپنے ان الفاظ کو واپس لے لے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے دل مجروح کیے، اسی طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ الفاظ وہ واپس لے کر عوام سے معافی مانگے اور اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات انہوں نے نہیں کی ہے، یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ خود توبہ کریں ان باتوں پہ، کیونکہ ولی اللہ کے پاس جانا یہ صرف دنیاوی لوگوں کا نہیں ہے، یہ بس ان کا ہی نہیں ہے، اور جو انہوں نے الفاظ کہے کہ یہ صرف رسم و رواج ہے، تو یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، اور ان مزارات پر جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ تو پھر سے میری یہی گزارش رہے گی، نہ کہ صرف اس بہن کے لیے بلکہ ہر اس بہن کے لیے، ہر اس انسان کے لیے، کہ اتنا ہی بولے جتنا آپ کے پاس علم ہو۔ جب آپ کو لگے کہ نہیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا، تو خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے ایک اور دانہ والی بات آپ کو
سناتی چلوں کہ پہلے تولو اس کے بعد بولو، کہ جس چیز کا علم ہو سوچ سمجھ کر بولے، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی بات نہیں. اور جب شریعت کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ہمارے لیے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ہمارے لیے عالم حضرات بیٹھے ہیں. کیونکہ میری بہنوں یہ دین ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے. اور اس آیت مبارکہ کو سارے ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا اگر آپ نہیں جانتے تو علماء سے پوچھے، علم دین جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کی طرف رجوع کر کے اس چیز کو سیکھے، سمجھ لے. اور اتنا ہی نہیں میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے برابر قبر کے کنارے تک. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر افتاء مفتی بننے کی کوشش نہ کریں یا مفتیاں بننے کی کوشش نہ کریں. ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے دور رہیں. اس کے لیے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اس چیز کا فیصلہ کرنے دیں. اور میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ اپنے الفاظ واپس لے کر لوگوں سے اور سب سے بڑی بات اللہ سے معافی ضرور مانگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.